زیب مسند صدارت آفتاب ولایت ماہتاب طریقت و شریعت حضور قبلہ عالم جناب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم جناب صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ سرکار زیب و زینت آستانہ عالیہ نقش بندیہ موہڑا شریف راول پنڈی، آپ کی زیر سایہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ اور میں ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں۔ کافی دیر سے یہ محفل پاک جاری و ساری ہے۔ آپ جتنے بھی احباب اس وقت تک یہاں پہ محفل میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ داد کے مستحق ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز اور یہ قبلہ پیر صاحب کی زیارت کر کے، ان سے ملاقات کر کے، ان کی صحبت اور نسبت میں بیٹھ کے میں اپنے مضمون کا آغاز ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس آستانے سے قبلہ عالم جلوہ افروز ہوئے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ آستانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ ان کا کرم بھی ہے اور ان کا برم بھی ہے کہ آج یہاں پر آپ جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، ان کے مبارک قدم اس محلے میں، اس گلی میں، اس علاقے میں لگے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پہ اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جو احباب اپنے دل اور دماغ کے ساتھ مسجد میں حاضر بیٹھے ہیں، بس وہی میری بات سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر موڈ بن گیا تو جواب بھی دیں گے۔ ان لوگوں سے مخاطب نہیں جن کا دھڑ اور جسم یہاں پہ ہے اور ان کا دماغ اور دل بستر پہ ہے۔ نہیں تواڈے تے کاری سرفراز صاحب کوئی بین شین تے نہیں لایا ہوا ہے بھئی سبحان اللہ جڑے بندے آکھی تے فجر ویلے ان دے نال میں مک لینا ہے، کوئی اس قسم دا مسئلہ تے نہیں۔ میں قاری صاحب دی خدمت کے اندر ہاتھ جوڑ کے قبلہ پیر سائیں لجپال دی بارگاہ وچ انہاں دی موجودگی وچ عرض کرساں، اے بھئی فجر ویلے تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھسن، تسی سبحان اللہ آکھ چھڈو کچھ بھی نہیں ہون لگا۔ جڑے جڑے مدینہ جانا چاہندے ہو او ذرا سبحان اللہ آکھو نا، ذرا مینوں زیارت چا کراؤ ہتھاں نوں چا کے۔ اپنی گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کر رہا ہوں، اور میرا یہ ایک اپنا طریقہ ہے کہ میں نبی کے گلستان میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ آج تک کبھی کسی قبرستان میں تقریر نہیں کی، بات کا آغاز ان جملوں سے کر رہا ہوں۔ قبلہ کی زیارت کرنے کے بعد دربار لگا ہے بایزید بستامی کا، بڑے بڑے دیوانے مستانے آپ کے دربار میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت بایزید بستامی آپ نے پوچھ لیا موج میں آ کر، فرمانے لگے میرے مریدوں، میرے شاگردوں، میرے مقتدیوں، اے عوام آل سنت، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آدمی کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ اتنی ڈلی سبحان اللہ مہربانی فرماؤ، مہنگائی دا دور ہے تو تھوڑی جی بچا کے رکھو تاکہ پھر کسی محفل وچ کم آئے گی، اور ذرا گج بج کے آپ کو سبحان اللہ۔ میں آپ کے ربط سے تقریر کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، بایزید بستامی نے کیا پوچھا کہ رہنا ہو تو انسان کہاں رہے؟ آپ کی محفل میں کافی عرصے سے آنے والے لوگ بیٹھے تھے، ایک سیانہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، راجہ امتیاز صاحب اور کوئی بندہ میری گل تے سبحان اللہ آکھے یا نہ آکھے
تساں چپ نہیں رہنا، ذرا اگے تشریف لے آؤ، نالے میرے نیڑے آؤ، نالے زیارت ہوندی رہے گی تے نالے گل نال گل چلدی رہے گی۔ حضرت بایزید بستامی کے دربار میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کے عرض کرنے لگا، حضور اگر بندہ نوازی فرمائے، لجپالی فرمائے، میں عرض کرتا ہوں آدمی کو رہنا ہو تو کہاں رہے؟ آپ نے کہا بولے بتائیں رہنا ہو تو کہاں رہے؟ اس نے کہا حضور کعبۃ اللہ کے حرم میں رہے۔ دو چار بندے ہلی تکر چپ نے، انشاءاللہ چند لمحے تو بعد تسی ویکھنا او سارے نال اونچی سبحان اللہ کن۔ رہنا ہو تو کہاں رہے؟ اس نے جواب دیا حرم کعبہ میں رہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، جیسے کلاس روم کے اندر استاذ کے سامنے شاگرد ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور اگر لجپالی فرمائیں، میرا جواب بھی قبول کرے، میں عرض کرتا ہوں رہنا ہو تو انسان کہاں رہے؟ آپ کی توجہ اس جانب ہوئی، بایزید بستامی نے دیکھا، کہنے لگے تو بول۔ کھڑا ہو کر کے کہنے لگا حضور آدمی کو رہنا ہو کسی خلوت کدے میں، کسی جنگل میں رہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا۔ تیسرا بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہاں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ آپ بولے، کہنے لگا حضور رہنا ہو تو مسجد میں رہے، رہنا ہو تو مسجد میں رہے۔ نتیجہ بڑا عظیم ہے، رہنا ہو تو مسجد میں رہے۔ پہلا بولا رہنے کے لیے کعبۃ اللہ کا حرم، دوسرا بولا کسی خلوت کدے میں، کسی جنگل میں، کسی بیابانے میں رہے، تیسرا بولا کہ حضور والا رہنا ہو تو انسان مسجد میں رہے۔ اب یہ تینوں اپنے تائیں بڑے خوش تھے۔ ایک سوچ رہا تھا کہ میں نے حرم کا بولا میرا جواب درست ہوگا، دوسرا کہنے لگا میں نے جنگل کا، بالکل دنیا سے الگ تھلگ، جہاں پہ اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ڈیرا لگاتے ہیں، میرا جواب درست ہوگا، تیسرا کہنے لگا مسجد، ہو سکتا ہے میرا جواب درست ہوگا۔ بایزید بستامی فرمان لگے بھئی سارے نالائق نکلے ہو۔ آپ فرمانے لگے سارے آرام سے بیٹھ جائیں، اب میں آپ کے سامنے صلاح الدین صاحب، اب میں آپ کے سامنے اس بات کا جواب دینے لگا ہوں کہ آدمی کو رہنا ہو تو کہاں رہے۔ آپ کے سامنے جتنے مرید تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے رہنا ہو تو انسان کسی کی نگاہوں میں رہے۔ جڑے جڑے کسی کی نگاہوں میں رہتے ہیں وہ ذرا اونچی بولو، کیونکہ محفل اس لیول تے پہنچ چکی ہے، عشاء دی نماز تو لے کے ہن تکر بٹھا بٹھا کے بڑیاں بڑیاں بلبل آئیاں ہیں جی، اڑ گئیاں، لیکن تسی سارے ہمت والے جڑے ہن تکر بیٹھے ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، توجہ کا طالب ہو، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، اپنا ذکر نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، ارے میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جو داتا علی حجویری نے جس کا ذکر کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے۔ سونے عالم بیٹھے ہیں، علامہ قاری شعیب صاحب، علامہ حافظ صلاح الدین صاحب، علامہ قبلہ قاری اسماعیل صاحب، اور اس کے علاوہ پیر صاحب لجپال بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں فقیر ہاشمی بیٹھ کر یہ جملہ پیش کر رہا ہے، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ بایزید بستامی فرمانے لگے انسان کو رہنا ہو تو کسی کی نگاہوں میں رہے، یا رہنا ہو قبلہ پیر صاحب، یا رہنا ہو تو کسی کی دعاؤں میں رہے۔ تیسرا جملہ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے یا رہنا ہو تو کسی کے دل میں رہے۔ اب جتنے بھی پیر لجپال آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آج کا یہ خوبصورت پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے لجپال کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تمہیں مبارک ہو، جس مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھے ہو، ان کی نگاہوں میں بھی رہتے ہو، ان کی دعاؤں میں بھی رہتے ہو، ان کے دل میں بھی رہتے ہو۔ لجپال نبی کے لجپال غلاموں، آؤ میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تخیر و تمید اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ہم نے تحقیق کی ہے. یہ میرے رب العالمین کی تحقیق ہے. اس دنیا کا دستور اور ضابطہ اور قانون اور رسول ہے. یہاں پر ادنا کی تحقیق کو اعلیٰ رد کر دیتا ہے، اعلیٰ کی تحقیق کو ادنا کبھی رد نہیں کر سکتا. اب میرے رب کائنات نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمایا ہماری تحقیق یہ ہے، ہماری تحقیق یہ ہے. اللہ نے اعلان کیا ہماری تحقیق یہ ہے. اب ساری کائنات کے اندر اللہ کا مقام دیکھیں، ساری کائنات کے اندر عزتوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، عظمتوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، ساری شانوں کے لائق اللہ کی ذات ہے. کائنات عالم میں سب سے بڑی ذات بلند و بالا اللہ کی ذات ہے. اللہ کی شان قرآن کے اندر خود میرے پاک پروردگار نے بیان کی. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. اچھی آواز نال جڑے جنہاں نو آیت الکرسی آندی او تے بولو سبحان اللہ. لجپال نبی کے لجپال غلام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے رب کائنات کی ذات براء البراء ساری کائنات میں عزتوں کے لائق عظمتوں کے لائق. اب رب کی تحقیق کو مخلوق میں کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ عزت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، عظمت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، شان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ساری کائنات کا رازق بھی ہے. رب کائنات نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا. یہ میرے اللہ کی تحقیق ہے. رب کائنات فرماتا ہے، آئیے سنیے آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ لقد کی سمجھ آپ کو آگے فرمایا من اللہ، اللہ نے احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر. تو جس پر احسان ہوتا ہے، جس کو خوشی ملتی ہے، جس کو نعمت ملتی ہے، جس کے اوپر فضل ہوتا ہے، جس کے اوپر اکرام ہوتا ہے، جسے کوئی خاص چیز ملتی ہے، ارے خوشی بھی تو وہی کرتا ہے نا. تو 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. ارے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جھنڈے اٹھا کر بازار میں نکلتے ہیں، یا رسول اللہ کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل مناتے ہیں، سجاتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، ارے ماننا پڑے گا وہی کائنات میں سچے مومن ہیں، وہی پکے مومن. اسی لیے میلاد کی محفل سجا کے نبی کے غلاموں کو بلا کر، عاشقوں کو مجمع جمع کر کے، نعت خوانوں کو بلا کر، خطیبوں کو بلا کر یہی ذکر کرتے ہیں گج وج میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. گج وج میلاد. میں ذرا تواڈی بھی آواز اچھا کرنا چاہتا ہوں بھائی. تواڈی کتنی کوئی سر ہے؟ قاری سرفراز صاحب ماشاءاللہ کافی عرصے تو خطابت کر رہے ہیں، تو انہوں سکھا رہے ہیں. تو میں ویکھنا چاہنا بھی کنوں کنوں سبق یاد ہو گیا ہے.
سارے محبت نال کسی دی آواز کم نہیں ہونی چاہیے، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ جتنے بھی نبی دے غلام آئے بیٹھے سارے آواز رلا کے یک زبانی یک جانو کے محبت نال طلب کے دیوانہ وار پڑھو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میں التجا کرتا ہوں میرے پاک پروردگار، آج اس مسجد حمزہ کے اندر، امیر حمزہ مسجد کے اندر تیرے جو بندے یہاں پر نبی کا ذکر خوش ہو کے کر رہے ہیں، اسی سال ان سب غلاموں کو نبی کا دیدار کروا، نبی کے دربار کی زیارت نصیب فرما۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ خوشیاں دا ویلا مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا، خوشیاں دا ویلا۔ بالکل میں صرف اور صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میری تقریر کے ٹوٹل 10 منٹ باقی رہ گئے، انشاءاللہ 5 منٹ میں نے بیان ختم کر دینا۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے ویسے سامنے والی؟ ماشاءاللہ، اچھی آپ کو سبحان اللہ، ذرا تسی سبحان اللہ ٹھیک کرو، ذرا اچھی آواز نال۔ جلدی دے نال سفر کرنا ہے، تسی محبت دے نال ہاتھاں نوں چک کے جھنڈے بنا کے سارے نے ہوئی نعرہ بلند کرنا ہے، خوشیاں دا ویلا مناؤ سارے، سونا خوشیاں دا ویلا مناؤ سارے، گج وج میلاد مناؤ سارے، گج وج میلاد مناؤ سارے، گج وج میلاد مناؤ سارے، سونا رحمت آیا آپ دے آیا، خوشیاں پایا آپ دے آیا۔ وہ کیسی خوشیاں جو اللہ نے نبی کے میلاد کی برکت سے سارے جہان کو عطا کی۔ رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، آؤ نہ لجپال نبی کے غلاموں میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، جب اللہ نے میرے گھر کے اندر، میری گود کے اندر رب کائنات نے میرا بیٹا محمد مصطفیٰ عطا کیا، فکشف اللہ عن حضرت اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں، لوگوں میری آنکھوں کے پردے ہٹ گئے، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے حجرے میں رہ کر، مکہ کی سرزمین پہ رہ کر خالق کائنات نے مجھے مشرق بھی دکھا دیا، مغرب بھی دکھا دیا۔ میں نے اپنے گھر میں رہ کر مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال کی بھی زیارت کی، جنوب کی بھی زیارت کی۔ حضرت سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں پھر رب کائنات نے میرے لیے کتنا کرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں فرأیت ثلاثة اعلام، جرے جرے قرآن کے حدیث کے عاشق کو ہتھاں نوں چکے سبحان اللہ کو۔ حضرت سیدہ بی بی آمینہ، میں کچی روٹی تے پکی روٹی دیا گلنا نہیں کر رہا، نوائے وقت یا سنڈے میگزین تو نہیں پڑھ رہا، میں سیرت حلبیہ الخصائص الکبریٰ دو المولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تن، اس تو علاوہ جناب سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ دی ضیاء النبی تو تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمینہ پاک فرمانی ہیں فرأیت ثلاثة أعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ پاک فرما دیا 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے میں نے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ سبحان اللہ تے آگ چھڑو، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ اور اس سے بھی اگلی بات میں نے بات کرنی ہے کہ رحمتیں آئیاں، خوشیاں آئیاں، وہ کون سی ایسی رحمت ہے، وہ کون سی ایسی خوشی ہے جو مصطفیٰ کی ولادت کے وقت رب کائنات نے پوری کائنات کے اندر تقسیم فرمائی۔ آئیے سچی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کا فرمان عالی شان ہے. جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا قال اللہ تعالی، یقین کر لو دوڑے بھی بڑے آندے تے شیر بھی بڑے آندے، لیکن اس سچیاں دی محفل ہے. ایک ذمہ دار ہستی یہاں پہ جلوہ گر ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر فقیر ہاشمی، یقین کریں آپ بے شک مجھے داد دیں یا نہ دیں، لیکن مرشد کریم کی طرف سے مجھے محبت مل رہی ہے، ان کی نگاہوں کی خیرات نصیب ہو رہی ہے. قال اللہ تعالی للملائکہ، رب کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا، اے کائنات کے فرشتوں جی مولا حکم ہو. رب کائنات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. وہ کیا ڈیوٹی ہے جو میرے نبی کی ولادت کے وقت اللہ کریم نے. لوگ کہتے ہیں یہ جی اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے، وہ زیادہ جا کم رکھا کرو. یہ اتنا زیادہ اہتمام تے پروٹوکول تسی کدے تو کر دے ہو، یہ تے فضول خرچی ہے نا. میں کہ آ ویکھ میرے رب نے کیویں اہتمام کیتا. اگر حوالہ نہ دکھا سکوں جو سزا چھوڑ کی ہے آج کے بعد خطابت کا حق نہیں، لیکن اگر میٹھے نبی دا فرمان ہوئے تو پھر مان لے، مان جا. آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لے. اوتھے جدوں لترور ہونی ہے تو پھر سارے منن گے. آج دنیا کے اندر حضور کا علم اٹھا اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے پڑھتے حضور کے غلاموں میں شامل ہو جائے. بات کرنی ہے. قال اللہ تعالی للملائکہ، آؤ نہ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کیسا اہتمام کیا میلاد کا. فرمایا افتحوا ابواب السماء. یقین کرو ہلے بندے نال میری نہیں بنتی. میں بازوق استاد کا شاگرد ہوں، بازوق ماں باپ کا بیٹا ہوں. یقین کریں آپ بازوق ہو کر بیٹھیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے جائیں. افتحوا ابواب السماء رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آج آسمان کے سارے دروازے کھول دو. وَإِفْتَحُوا أَبْوَابَ الْجِنَانِ، آج جنت کے سارے دروازے کھول دو. وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. اے میرے لجپال مولا بتا تو صحیح نہ آج کیا بجائے. ایک ہی آواز آتی ہے بقول شاعر، خوشیاں دا ویلے مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا. خوشیاں دا ویلے. مینوں اگر اس گل دا پتہ ہوندا بھئی حافظہ قوم دا اتنا کمزور ہو گیا تے آن لگیا گڈی وچ ایک بوری باداماں دی نال لے آواں، لیکن انشاءاللہ ادھار سے تھوڑا جا حاضر دماغی کر کے بیٹھو تے میرے نال یہ گل بھولنی نہیں. تسی کہنا سونا دنیا تے آیا. پچھلا مصرع میں پڑھ سا، خوشیاں دا ویلے مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا. دنیا تے آیا، دنیا تے آیا، دنیا تے آیا. گج وج میلاد مناؤ سارے، سونا. یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی حدیث مبارکہ کا اگلا جز، آخری جز. قال اللہ تعالی للملائکہ كان قد أذن الله تعالى لنساء الدنيا في تلك السنة أن يحملنها ذكورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ نے پوری کائنات کے اندر جتنی عورتیں حاملہ تھیں امید سے تھی، اللہ نے ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ اب پوری کائنات کے اندر کسی بیوی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوگی. حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اصل میں اس ماحول کے اندر، اس وقت کے اندر مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی صفحے ماتم بچ جاتا تھا. اگر بیٹی کو عزت ملی تو زہرا کے بابا کا صدقہ ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ.
میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول کے اندر، جس علاقے کے اندر حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹیوں کی ولادت پہ لوگ ماتم کرتے اور غمزدہ ہوتے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے۔ رب کائنات نے فرمایا وہ ہمارا سونا نبی، ہمارا محبوب کائنات میں آئے اور دنیا والے پریشان ہوں، اے جی ماتم کریں، یہ بات ہمیں گوارا نہیں۔ ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آج جو کچھ یہ چاہتے ہیں اور جس چیز سے خوشی مناتے ہیں وہ خزانہ ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ پوری کائنات کے اندر جتنی عورتیں امید سے تھی، رب کائنات نے ہر کسی کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس میلاد کی صدقے میں یا اللہ جو اس محفل میں کوئی بھی اولاد بیٹھا ہے، زہرا کے بابا کا صدقہ اسے اولاد والا کر دے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام غیرت مند سنیوں کا پیشوا۔ آخری شعر سے میں تقریر ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی یہاں پہ اشتہار سے میں نے غور سے پڑھا قبلہ، اس پہ سیرت اور عرس اعلی حضرت بھی لکھا تھا۔ ایک جملہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر، کیونکہ باقی حضور تشریف فرمائے، مناسب بھی نہیں اتنی بڑی علمی اور روحانی شخصیت کو اتنی زیادہ دیر بٹھایا جائے۔ توجہ کرنا، مصطفیٰ کے غلاموں، سیدی اعلی حضرت کون ہے؟ ارے اگر اس کائنات میں اگر باطل نہ ہوتا تو حق کو کون پہچانتا؟ آپ بس سبحان اللہ کہتے جائیں، نہیں میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے۔ جو بندہ ابھی رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، سویرے جدوں اپنے بستر تو اٹھے تو ادو سبحان اللہ کہہ چھڑنی ہے۔ اگر باطل نہ ہوتا تو حق کو کون پہچانتا؟ اگر ابلیس نہ ہوتا تو جناب آدم کو کون پہچانتا؟ اگر فرعون نہ ہوتا جناب موسیٰ کلیم اللہ کا پتہ کیسے چلتا؟ اب توجہ کرنا، اگر فرعون نہ ہوتا موسیٰ کلیم اللہ کا پتہ کیسے چلتا؟ اگر نمرود نہ ہوتا ابراہیم خلیل اللہ کا کائنات کو پتہ کیسے چلتا؟ اگر ابو جہل نہ ہوتا مصطفیٰ کا پتہ کیسے چلتا؟ اور سنیو، اگر ہندوستان بر صغیر کے اندر نجدی نہ ہوتا احمد رضا کا پتہ کیسے چلتا؟ احمد رضا کا پتہ کیسے چلتا؟ اور جب کائنات والوں کو احمد رضا کا پتہ چل گیا تو سیدی اعلی حضرت نے کیا خوبصورت گلدستہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بولا، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، وما توفیق اللہ باللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر حسین ہاشمی صاحب جو کہ اپنے پیارے خوبصورت